اسلام آباد ایک بار پھر مرکز نگاہ بن گیا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان آج ایک روزہ دورے پر پاکستان آئیں گے۔ اعلیٰ سطح کا وفد بھی ہمراہ ہوگا۔ ایرانی صدر کی صدر زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقاتیں طے۔ چیئرمین سینٹ، اسپیکر قومی اسمبلی اور وزیر خارجہ سے بھی ملاقات ہوگی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق یہ صدر پزشکیان کا بطور ایرانی صدر پاکستان کا دوسرا دورہ ہوگا۔ دونوں ممالک دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیں گے۔ تجارت، توانائی، سرحدی سلامتی اور علاقائی رابطہ کاری پر بات ہوگی۔ مختلف شعبوں میں تعاون کے نئے مواقع بھی پیدا کیے جائیں گے۔ ایرانی صدر کا دورہ دونوں ممالک کے تاریخی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے میں اہم ثابت ہوگا۔ آبنۂ ہرمز مکمل طور پر کھل گئی۔ صورتحال بہت اچھی ہے، جہازوں کی آمد و رفت جاری۔ امریکی صدر کی میڈیا سے گفتگو۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ایران کی بحریہ، فضائیہ اور لیڈرشپ ختم کر دی۔ ہم مذاکرات کر رہے ہیں۔ منجمد اثاثے کسانوں سے اشیاء خرونوش خریدنے کے لیے جاری کیے جائیں گے۔ دیکھتے ہیں معاملات کیسے چلتے ہیں۔ ایران معاہدے پر قائم نہ رہا تو وہی کروں گا جو مجھے کرنا ہے۔ جب تک ایران ہمارا احترام کرتا رہے گا ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ مستعفی وزیر اعظم کے اسٹومر کو جرائم جیسے مسائل کا سامنا تھا جو وہ ان پر قابو نہ پا سکے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں نیچے آ رہی ہیں۔ ایران امریکہ معاہدہ، پاکستان کی ثالثی کی کوششیں رنگ لے آئیں۔ ایران کو تیل فروخت کرنے کی اجازت مل گئی۔ امریکی محکمہ خزانہ کی تصدیق۔ کہا ایران کو 2 ماہ کے لیے تیل فروخت کا لائسنس جاری کر دیا۔ لائسنس کے تحت 21 اگست تک ایرانی خام تیل اور پیٹرولیم مصنوعات کی فروخت ممکن ہوگی۔ امریکی اجازت نامے کے تحت مخصوص شرائط کے ساتھ ایرانی توانائی مصنوعات سے متعلق بعض تجارتی سرگرمیاں جاری رہ سکیں گی۔ خریدار ایران کو تیل کے لیے ادائیگی امریکی ڈالر میں کر سکیں گے۔ ایرانی تیل بردار جہازوں کی لنگر اندازی، مرمت، عملے کی حفاظت کی اجازت ہوگی۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ کا ایکس پر بیان۔ کہا سوئٹزرلینڈ میں جاری مذاکرات مثبت سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ ایران نے آبنائے ہرمز میں آزاد اور بلا رکاوٹ جہاز رانی یقینی بنانے پر آمادگی ظاہر کی۔ ایران نے IAEA معائنہ کاروں کو ملک میں داخلے کی اجازت دینے پر بھی اتفاق کیا۔ صدر ٹرمپ کی قیادت میں دنیا کو مزید محفوظ اور خوشحال بنا رہے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو آج سے مشرق وسطیٰ کا دورہ کریں گے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق مارکو روبیو ایران سے مفاہمتی یادداشت پر خلیجی رہنماؤں سے مشاورت کریں گے۔ آبنائے ہرمز میں محفوظ اور آزاد بحری آمد و رفت پر بھی بات ہوگی۔ ایران کے بیلسٹک میزائل پروگرام اور پراکسی گروپس پر بھی خلیجی ممالک سے مشاورت کی جائے گی۔ مارکو روبیو بحرین میں خلیج تعاون کونسل کے اجلاس میں بھی شرکت کریں گے۔ چین کا ایران اور امریکہ کے درمیان تکنیکی مذاکرات کا آخرکار خیر مقدم۔ خطے میں امن کے لیے تمام کوششوں کی حمایت کا اعلان۔ چینی وزیر خارجہ وانگ لی نے بھارت میں ایرانی سیکیورٹی اہلکار سے ملاقات کے دوران کہا مفاہمت نامے پر عمل درآمد جنگ بندی کو مضبوط بنانے اور ایران اور امریکہ تعلقات میں بہتری کے نئے امکانات پیدا کرنے میں مدد دے گا۔ چین ایران کی خود مختاری اور وقار کے تحفظ کی حمایت کرتا ہے۔ خطے میں امن کی بحالی کے لیے ہر ممکن تعاون کے لیے تیار ہیں۔ قومی اسمبلی وفاقی بجٹ 2026-27 کی منظوری آج دے گی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب مالیاتی بل منظوری کے لیے پیش کر دیا۔ مجموعی حجم 18,000 ارب روپے سے زائد ہے۔ اجلاس میں قائمہ کمیٹی کی تجاویز کی روشنی میں ٹیکسز اور ڈیوٹیز میں رد و بدل سمیت اہم ترامیم بھی پیش ہوں گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف بھی اجلاس میں موجود ہوں گے۔ اپوزیشن کی جانب سے مالیاتی بل کی مخالفت کا امکان ہے۔ اسلام آباد ریڈ زون بندش کے باعث وفاقی آئینی عدالت پاکستان کی آج تمام عدالتی کارروائیوں اور کوز لسٹ منسوخ۔ مقدمات کی سماعتیں ملتوی۔ لاہور، کراچی، پشاور اور کوئٹہ رجسٹریاں معمول کے مطابق کام جاری رکھیں گی۔ دوسری طرف اسلام آباد ہائی کورٹ بھی آج بند رہے گی۔ تمام کوز لسٹ منسوخ کر کے عدالتی کارروائی معطل کر دی گئی۔ ضلعی عدالتیں معمول کے مطابق کام جاری رکھیں گی۔
پاکستان نے خطے میں کشیدگی کے دوران اسرائیلی حملوں کی مذمت کی۔ ایران اور دیگر فریقین کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے فعال سفارتی کردار ادا کیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا العربیہ ٹی وی کو ایک خصوصی انٹرویو۔ کہا پاکستان کو مسلسل کوششوں کے نتیجے میں فریقین کے درمیان ابتدائی سطح پر سیز فائر ہوا، بعد ازاں مذاکرات کی راہ ہموار ہوئی۔ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکراتی عمل دوبارہ شروع کروایا۔ اگلے مرحلے میں پابندیوں، ایٹمی پروگرام اور علاقائی تنازعات پر بات چیت متوقع۔ خطے میں استحکام کے لیے سفارتی کوششیں جاری رہیں گی۔ پنجاب حکومت کا ٹیکس چوروں کے خلاف گھیرا تنگ۔ میرج ہالز، مارکیز، ریسٹورنٹس، فوڈ چینز اور فارم ہاؤسز سمیت تمام کاروباری لین دین کی سخت مانیٹرنگ کا فیصلہ۔ پنجاب ریونیو اتھارٹی کے ذریعے کیمرے نصب کیے جائیں گے۔ بڑے ریسٹورنٹس میں کیش کے بجائے ڈیجیٹل پیمنٹ لازم بنانے پر بھی غور۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے ٹیکس چوری پر زیرو ٹالرنس پالیسی اپنائی جائے گی۔ ہر ٹرانزیکشن کا حساب کیمرے اور ڈیجیٹل سسٹم کے ذریعے ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ریونیو کلیکشن اور سیکٹرل میپنگ کی ہفتہ وار رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں کاروبار کا مثبت رجحان۔ 100 انڈیکس میں 835 پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ۔ انڈیکس بڑھ کر 1,79,307 پوائنٹس کی سطح پر ٹریڈ کرنے لگا۔ مارکیٹ میں تیزی کا رجحان دیکھا جا رہا ہے۔ نہ قطار نہ انتظار، حج 2027 کی آن لائن رجسٹریشن کا باقاعدہ آغاز۔ نیشنل آئی ٹی بورڈ کے تعاون سے حج آپریشن کو مکمل طور پر پیپر لیس اینڈ ٹو ڈیجیٹائز دیا گیا ہے۔ آن لائن پورٹل اور پاک حج موبائل ایپ کے ذریعے رجسٹریشن آسان بنا دی گئی۔ پہلے 24 گھنٹوں میں 20,000 سے زائد عازمین کی رجسٹریشن مکمل۔ 30,000 سے زائد صارفین نے اکاؤنٹس بنا لیے۔ سرکاری اور پرائیویٹ تمام عازمین کے لیے رجسٹریشن لازمی قرار دی گئی ہے۔ راولپنڈی کے اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کا دن۔ پی ٹی آئی کوآرڈینیٹر سلمان اکرم راجہ نے 6 ناموں کی فہرست جیل حکام کو بھجوا دی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر خان، سلمان اکرم راجہ، علی زمان، حیدر مجید اور دیگر رہنماؤں کے نام شامل۔ بانی پی ٹی آئی کی بہنوں کے بھی ملاقات کے لیے آنے کا امکان۔ اڈیالہ جیل کے اطراف سیکیورٹی کے سخت انتظامات، مختلف مقامات پر پولیس پکٹس قائم کر دی گئیں۔ اسلام آباد انسداد دہشت گردی کا بڑا حکم۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف احتجاج کیس میں چالان جمع نہ کروانے پر ڈی آئی جی جواد طاری کو 1 ماہ قید اور 1 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنا دی۔ فیصلہ جج طاہر عباس سپرا نے دیا۔ عدالت کے مطابق متعدد نوٹسز کے باوجود مقدمے کا چالان جمع نہیں کروایا جا رہا۔ جج نے زبانی حکم سناتے ہوئے کہا تحریری فیصلہ جلد جاری کیا جائے گا۔